وہ کیٹو پہاڑ جو 34,000 مربع فٹ اونچا ہے اور اس سے بھی زیادہ کوہ ہمالیہ ہے، وہاں جگہ جگہ نشان لگے ہوئے خس و خاشاک کے، کہتے یہ طوفان نوح کے آثار ہیں۔ بعض سقیم روایات میں ہے کہ کشتی اتنی اٹھ گئی تھی پانی میں کہ آسمانی مخلوقات کی آوازیں یہ اور ان کی وہ سن رہی تھی۔ استاد محترم تاریخ اور ادب کے امام حضرت مولانا لطف اللہ صاحب نے تاریخ قدیم کی روشنی میں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے اتنا بڑا طوفان نہیں آئے گا، بس وہ ایک یہ ہے اور دوسرا قیامت کا ہوگا، پورے جہان پر تھا۔ بعض علماء پوچھتے ہیں کہ وہ تو ایک جگہ آباد تھے اور لوگ تھوڑے سے تھے، اصل میں مزاج سے واقف نہیں ہے، قہر الہی اتنا زیادہ تھا کہ پورے عالم کو ملیامیٹ کر دیا۔ لیکن جو کشتی حضرت نے بنائی تھی وہ چل رہی تھی، اوستوت علی الجودی، آخرکار جودی پہاڑ پہ آ کے رک گئی۔ پہاڑوں سے بہت تعلق ہے دینی یادگاروں کا۔ آدم علیہ السلام سرندیپ پر اترے، سیلون میں ہے، سری لنکا میں، شمال ہند کہلاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی طور آتے جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا سے متعلق تھے، شرق قدس سے، اور ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت تشریف لے جاتے ہوئے غار ثور، اور وہی کا محبت جو ابتدا میں تھا غار حرا، دونوں پہاڑ، جبل ثور و جبل حرا۔ احد میدان کے سامنے ایک پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں، یہ کہتے ہیں جبل ہارون علیہ السلام ہے، اسی پر ہارون علیہ السلام کی قبر ہے۔ 117 ایسے پہاڑ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے معروف ہے، اکلیل کے اندر ترتوشی نے نقل کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔